اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے نا، دونوں جہاں کے لیے رحمت والے نبی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور ان کی رحمت میں سے اللہ رب العزت نے ہر کسی کو حصہ عطا فرمایا۔ جیسے ماں، دنیا کو ماں کے مقام کا ابھی اتنا پتہ نہیں تھا، دنیا جب وجود میں آئی، لیکن ہمارے نبی کی رحمت للعالمین نے سے ماں کیا ہے، ماں کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، وہ ہمارے نبی نے بتلائی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے آ کے نہیں وضاحت، اللہ کے نبی کی حدیث ملتی ہے نا کہ تمہارے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے، تو اللہ کے نبی نے ہی آ کر بتایا نا، جو بیٹا یا بیٹی اپنے ماں کے چہرے پر محبت اور عقیدت کی ایک نظر ڈالے گا نا، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں اسے ایک حج یا عمرے کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بتایا کس نے؟ ہمارے نبی نے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہاں، بیٹی کا کیا حصہ ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی رحمت ہے۔ بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ عرب میں کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہونا ان کے یہاں پر عیب سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹی کے بارے میں سنتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے پر سیاہی آ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو یہ تعلیم دی نا کہ جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور باپ ان کی اچھی تربیت کرے، یہاں تک کہ ان کی شادی کر دے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اتنے قریب۔ سبحان اللہ، کتنی کیسی بات، یعنی بیٹی کو کتنا بلند مقام ملا، ہاں کتنا بلند۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہو نا، اور باپ کو کوئی چیز گھر میں لے آئے، تو باپ کو کیا چاہیے؟ پہلے وہ اپنی بیٹی کو دے، بعد میں بیٹے کو دے، کیونکہ بیٹی کو ایک بلند مقام ملا ہے، اور لوگوں پر یہ واضح ہوا کہ بیٹی زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت ہے۔ سمجھ رہے؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا کیا حق ہے وہ بتلایا۔ اللہ کے نبی کی رحمت للعالمین کیسی ہے، دیکھیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عربوں میں جو ہے نا، دیکھو بیوی کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا جاتا تھا نا کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، نہ ان کی وراثت میں ان کو کوئی حصہ ملتا تھا۔ سمجھ رہے؟ بیوی کو عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیویوں کا حق بتایا، ورنہ پہلے عرب جو ہے وہ بیویوں کو وراثت بھی نہیں دیتے تھے۔ بیوی جو ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہ طلاق دیتے تھے اور نہ ہی انہیں اچھی طرح اپنے پاس رکھتے تھے۔ یعنی اگر آج کیسا ہے، شوہر خراب ہے تو بیوی اس سے خلا لے سکتی ہے نا، لیکن پہلے تو وہ لوگ نہ طلاق دیتے تھے نہ اسے اچھے سے رکھتے تھے، یعنی اس دونوں کے درمیان کر دیتے تھے، ان کا کوئی بھی حق تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھتے تھے، اس طرح سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر بیوی کو حقوق دلائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانے کے لیے بہتر ہو، ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ایک متاع ہے، فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز نیک بیوی ہے۔ مطلب بہترین ساتھی جو تمہارا ساتھ دے، جس سے تم کو نفع حاصل ہو، وہ تمہاری بیوی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے ایک چیز کیا فرمائی اللہ کے نے؟ نیک بیوی ہے نا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی نے تعلیمات کے ذریعے معاشرے میں بیوی کے مقام کو بھی واضح فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اسی طرح شوہر کا حصہ اللہ کے نبی نے، شوہر کا کیا حقوق ہے وہ بھی بتایا۔ رحمت للعالمین ہے نا اللہ کے نبی، رحمت بنا کے بھیجے گئے عالم کے لیے، یعنی خاوند کے مقام کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ شوہر کی کیا عزت ہوتی ہے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ رب العزت
کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی نا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کتنی بڑی بات. یعنی شوہر کو یہ مقام اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے میں دیا کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں, دونوں جہاں میں رحمت بنا کے بھیجے گئے. اسی طرح چھوٹے بڑوں کا حصہ. ہاں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حدیث میں جس کا مفہوم ہے, جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے بتلا دی. یعنی وہ میرا امتی نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. اب ہم اپنے آپ کو جانچیں, چیک کریں, کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں, یعنی وہ مسلمان نہیں, وہ میرا امتی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی اگر اس طرح کہہ دے تو پھر ایسے زندگی کوئی جی کے فائدہ ہے اور ایسی موت بھی کوئی موت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے چھوٹے بڑوں کی عزت بتلائی, حتیٰ کہ علماء کا اکرام اللہ کے نبی نے بتلایا. ہاں کیا فرمایا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند اٹھائے جائیں گے. جو بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں نا ان کے جیسے اٹھائے جائیں گے میری امت کے علماء. اور جس نے کسی باعمل عالم کے پیچھے نماز پڑھی ایسا ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. کتنی فضیلت اللہ کے نبی نے ایک عالم کی دی. ہاں کتنا بڑا مقام فرمایا. کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے نا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فقیہ جو عالم ہوتا ہے, فقیہ ہوتا ہے, کہ 1000 عبادت گزار ہو تو ایک عالم ان سے زیادہ بھاری ہے. کیا فرمایا؟ کہ 1000 عبادت گزار اگر ہو تو بھی ایک عالم ان سے زیادہ بھاری ہے. ایسی ایک عالم کی اللہ نے فضیلت, اللہ کے نبی نے فضیلت بتلائی. پھر طالب علم کی بھی تو فضیلت بتلائی. ہاں کتنی فضیلت ہے طالب علم کی, کہ جو انسان علم کی طلب میں ہوتا ہے اللہ رب العزت جو ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے. جو علم کی طلب کرتا ہے جنت اس کی طلب کرتی ہے. کتنی بڑی بات. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلے, اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تاجر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو تجارت کرتا ہے, کیا فرمایا؟ کہ سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے نزدیک انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, جو سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا تھا. اسی طرح مزدوری کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے مصافحہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی پر جو ہے نا گٹے پڑے ہوئے تھے, ایسے سخت ہتھیلی اور اس طرح سے, تو اور ہتھیلی بھی سخت تھی. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یعنی اس طرح آپ کا ہاتھ اتنا سخت اور سے گٹے پڑے ہوئے ہیں, سمجھ رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر توڑتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کیا فرمایا کہ اس ہاتھ سے مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. جو اس طرح اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے نا, اپنے ہاتھ سے حلال کماتا ہے, وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. مطلب گویا ملازمین اور محنت مزدوری کرنے والے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صدقے میں عظمت ملی. اسی طرح اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کا بھی حق بتلایا کہ پڑوسی کو بھی جو ہے نا, کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جبرائیل امین اتنی بار میرے پاس آئے پڑوسیوں کا حقوق بتانے کے لیے کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید بندے کے مرنے کے بعد اس کے پڑوسی کو بھی اس کی وراثت میں شامل نہ کر لیا جائے. مجھے یہ ڈر لگنے لگا. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ پڑوسیوں کا حقوق کتنا اہم ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے یتیم کے حصے کے بارے میں بتایا کہ یتیم کی کیا قیمت ہے, ہاں یتیم کی کیا فضیلت ہے. کیا فرمایا؟ معاشرے میں عام طور پر دیکھو یتیم کو کوئی بھی کچھ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھئی یتیم ہے, مگر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یتیم کے حقوق بھی اللہ کے نبی نے بتلائے.
جو انسان کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، ایسے۔ تو یہ تو یتیم کی کفالت کرنے والے کا بتلایا، لیکن یتیم کا کے بارے میں کیا فرمایا؟ یتیم جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں اللہ کے نبی نے کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، تو اچھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، تو بچوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی تھوڑے اور آگے گئے، تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے، تو اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا دیکھا۔ تو اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور ہمارے نبی نے اس بچے سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے محبوب، میں یتیم ہوں، میں مدینے میں رہتا ہوں اور میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے کپڑا لا دے، میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں کہ میرے پاس تو عید کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم میرے ساتھ آؤ، اس کو اپنے ساتھ لے، اور اماں عائشہ سے فرمایا حمیرہ، اللہ کے نبی عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے پیار سے، تو اماں عائشہ سے کہا حمیرہ کہ تم اس بچے کو نہلا دو۔ انہوں نے نہلا دیا، اتنے میں اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرا جو ہے اس کے بدن پر لپیٹ دیا، پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی، سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا نا تو اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے لگا وہ، تو اللہ کے نبی نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو کیا فرمایا جانتے ہو؟ آج تو پیدل چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اس گلی سے اللہ کے نبی تشریف لے گئے جس گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا نا تو وہ روک کر کہنے لگے، وہ بچے رو کر کیا کہہ رہے تھے جانتے ہو؟ کون سے بچے؟ وہ جو بچے کھیل رہے تھے نا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کہ ہم بھی یتیم ہوتے کاش، آج ہمیں بھی اللہ کے نبی کی کندھوں پر سواری کرنے کا شرف نصیب ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے یتیم کی کیسے پرورش، مطلب یتیم کو کس طرح محبت کی دیا، یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جب مسجد میں تشریف لے گئے نا تو ہمارے نبی ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا، تو اللہ کے نبی نے اسے اشارہ کر کے کیا فرمایا کہ آج تم زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے نا، اس سے محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یتیموں کی بھی کفالت کی، یتیموں کی بھی یتیم ہے تو اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کفالت کرنے کی، اس کے سر پر ہاتھ محبت سے پھیرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ یعنی ہر انسان، حتیٰ کہ غلام، حتیٰ کہ فقیر، حتیٰ کہ جو ہنرمند انسان ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہنرمند مومن جو ہوتا ہے، جس کو ہنر ہوتا ہے، وہ بے ہنر مومن سے اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے۔ ہنرمند مومن جس کے اندر ہنر ہے، صلاحیت ہے۔ تو اسے کیا سمجھ میں؟ ہنر سیکھنے والوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا کہ تم کوئی ہنر سیکھو۔ حتیٰ کہ غلاموں کا، باندیوں کا بھی اللہ کے نبی نے فضیلت بتائی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے نا اللہ کے نبی تو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے نصیحت کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دھیان رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا، الصلاۃ، نماز۔ اللہ کے نبی یعنی آخر وقت میں انسان کیا نصیحت کرتا ہے؟ میری پراپرٹی، میرے بچوں کا خیال رکھنا، فلاں کو بلا دو، فلاں کو دیکھنا ہے، فلاں کو، یعنی یہ سارے معاملات۔ لیکن اللہ کے نبی آخری وقت میں اللہ کے نبی نے جو نصیحت کی وہ 2 نصیحت دی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہیں چھوڑنا، نماز کا دھیان رکھنا،
اور جو تمہارے ماتحت غلام یا باندیاں ہیں نا، تم ان کے حقوق کی رعایت رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ جانوروں کے لیے بھی اللہ کے نبی نے رحمت، اللہ کے نبی بنے، ہے نا؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے جانوروں کے تعلق سے؟ زمانے جاہلیت میں جب بارش نہیں ہوتی تھی نا، تو ایک جانور کی دم کے اوپر کوئی چیز باندھ کر اس کو آگ لگا دیتی تھی، اس چیز کو۔ جب آگ لگتی اور جانور کی دم جلتی نا، تو وہ تڑپتا اچھلتا، اور لوگ وہاں جو کھڑے ہوتے نا اسے دیکھتے، ہنستے، مسکراتے، اور کیا سمجھتے کہ جانور کے اس تڑپنے کی وجہ سے بارش آئے گی۔ تو اللہ کے نبی نے ایسی بری حرکتوں سے منع فرمایا۔ بلکہ اگر انسان اپنی سواری کا جانور رکھے نا، تو اس کے دانے پانی کا بھی خیال رکھنے کا ہمارے نبی نے حکم دیا، اس کو بلا وجہ تکلیف مت دو۔ تو جنات کا بھی حکم اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جو ہے، کوئی انسان قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے ویرانے میں اگر بیٹھے نا، تو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھے۔ کیوں؟ بسم اللہ پڑھنے سے اس کے جسم کے ارد گرد جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ آ جاتا ہے، اور اگر وہاں کوئی جنات موجود ہوں گے تو ان کو بے پردگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا۔ پھر بندہ قضائے حاجت سے اگر فارغ ہو جائے تو ہڈی وغیرہ سے پاخانے کو صاف نہ کرے، منع کیا اللہ کے نبی نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہڈیاں جو ہے وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، اور جنات کے حقوق کی رعایت فرمائی اللہ کے نبی نے کہ تم ہڈیوں سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے مٹی کے ڈھیلے سے لوگ جنگلات وغیرہ میں یا ایسے ویرانے میں جاتے تھے پہلے پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے، تو مٹی کے ڈھیلے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہڈی کا بھی استعمال کرتے تھے، تو جنات آ کے جناتوں نے شکایت کی اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہڈی جنات کی غذا ہے، تم اسے پاخانہ پیشاب مت صاف کرو۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے درختوں کا بھی حق بتایا، مردوں کا بھی حق بتایا، ہے نا، جنات کا بھی حق بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے رحمت للعالمین تھے، اور رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور ہر ایک نے ہماری نبی کی رحمت سے حصہ پایا۔ اسی لیے دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت جب قیامت میں پوری دنیا جمع ہوگی نا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت، تو سارے نبی اپنے اپنے ٹھکانے یعنی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جب سواری پیش کی جائے گی نا، تو اللہ کے نبی نہیں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کیا کہیں گے جانتے ہو؟ جب تک کہ حساب کتاب نہیں ہو جاتا نا، مجھے نہیں جانا جنت میں، پہلے میری امت۔ تو اللہ کے نبی دنیا میں بھی رحمت للعالمین تھے، قیامت میں بھی، حشر کے میدان میں بھی ہماری فکر کریں گے۔ تو کیسے تھے ہمارے نبی؟ ہمیں ہمارے نبی کی روش پر چلنا ہے۔ ہم دائی ہیں۔ ایک دائی کیسا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دائی کیسا ہوتا ہے؟ ساروں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلنا، جو حقوق ہمارے نبی نے بتلائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے نبی کی انشاءاللہ روش پر چلیں، اور اپنے بچوں کو بھی ہم بتلائیں کہ ہمارے نبی کیسے رحمت للعالمین تھے، اور کیسے ہمارے نبی نے حقوق بتلائے ہیں، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، اور جانوروں کے، ہر ایک کے۔ تو ہم ان کو بھی سکھلائیں تاکہ اخلاق وجود میں آئے، تاکہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے، تاکہ مدنی فضائیں وجود میں آئے، تاکہ مدنی ہوائیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں چلے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم دعوت دیں گے، جب ہم فکر کریں گے اپنوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے اہل کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے والوں کی، ہر ایک کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے، ہم اس کی دعوت دیں۔ ہم جو روز سنتے ہیں، صرف سن کر نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو پہنچانا ہے انشاءاللہ۔